الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس لوگوں میں سے چنے گئے ہو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہو برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مومن ہوئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گناہ گاروں کی اور نافرمانوں کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آیت جو آیت نمبر 104 ہے وہ پڑھی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلانے والا ہو، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہی بات کہی گئی، لیکن ایک گروہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو من ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، تو وہ جو منکم ہے وہ تبعیض کے لیے نہیں۔ تبعیض کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، اگرچہ بعض لوگوں نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہے اور یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہو، اور امت کے اندر اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو یہ امت کے اوپر ایک عذاب الہی کی کیفیت برپا کر سکتا ہے۔ لہٰذا چند لوگ بھی اگر کر رہے ہوں، ایک گروہ بھی کر رہا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا ہے وہ فرض پورا ہو رہا ہے۔ گویا یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص کرے۔ اگر امت میں سے کچھ لوگ بھی، اگر علماء بھی کر رہے ہیں، ایک طبقہ بھی اصلاح کا کام کر رہا ہے تو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو رہا اور وہ فریضہ امت کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ لیکن اس آیت کو جب اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امت، وہ والا فریضہ جو تم نے منکم کو کی فیور لیتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ چند لوگ بھی اگر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تو پوری امت کا فریضہ ہے، وہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، بلکہ تم ہو ہی پوری امت، ایک ایسی امت بنائی گئی ہو، اللہ اکبر، سب سے بہترین امت۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ فضلتکم علی العالمین، کہ تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو فضیلت اور فوقیت دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، لم یؤت احد من العالمین، جو فضیلت بنی اسرائیل کو ملی وہ کسی اور کو ملی ہی نہیں تھی۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ وہ جو منصب تھا بہترین امت ہونے کا، وہ جو فضیلت عطا ہوئی تھی بنی اسرائیل کو، وہ ان سے چھن گئی ہے۔ اب یہ اعزاز امت مسلمہ کو مل گیا، اس سے پہلے ان کے پاس تھا، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعزاز ہمیشہ ان کے پاس رہا۔ قیادت و سیادت ان سے چھن گئی، اب وہ خیر امت نہیں ہے، اب وہ فضیلتوں والی امت نہیں ہے۔ اب فضیلتوں والی امت اگر کوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو آپ کے امتیازات والی حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعلت امتی خیر الامم، میری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ تو جتنی فضیلت گویا بنی اسرائیل کو ملی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تھی، اب اس کے بعد وہ فضیلت ان سے چھن گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہم نے اس میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت کو ہم نے بہترین امت بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب ہے بہترین امت، درمیانی امت، یعنی بیلنسڈ، اعتدال پر مبنی امت۔ لہٰذا اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو تحویل قبلہ والا واقعہ ہے وہ بنیادی طور پر نشانی تھی کہ امت کی جو فضیلت و فوقیت ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب بنی اسماعیل میں سے بھی امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس آ گئی، اور یہ ہے وہ امت جس کو فضیلت و فوقیت دی گئی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے تحویل قبلہ کیا گیا، یعنی بتایا گیا کہ اب ان کا قبلہ، آخری امت کا قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا۔ اسی لیے سب سے بڑی جو چڑ تھی اور سب سے بڑی جو تکلیف تھی قبلہ تبدیل ہونے کی، حالانکہ قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہوا تھا، سب سے بڑی تکلیف تھی اور سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہودیوں کو ہے، سب سے بڑی تکلیف، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ فوقیت اور فضیلت چینج ہو گئی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس لیے وہ جو انی فضلتکم علی العالمین تھا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اب یہ حکم تبدیل ہو کے امت مسلمہ کا امتیاز بنا، امت محمدیہ کا امتیاز بنا، اور کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے نکالے گئے ہو۔ اب بہترین امت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن ساتھ اس امت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ خیر امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خیر امت کی نشانیاں کیا ہیں۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دو نشانیاں، ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو امت خیر امت والا کام نہیں کر رہی، یعنی یہ دونوں نشانیاں ان میں نہ پائی جائیں، نہ اللہ پر ایمان اور نہ ہی اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانا کہ نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، کہ آپ ڈٹ جائیں اللہ کے دین کے لیے اور اپنے سارے وسائل استعمال کر دیں نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو منع کرنے کے لیے۔ جو امت یہ بطور امت یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتی تو پھر اس سے اللہ خیر امت کا منصب چھین لیتا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ دو کام کرنے والی امت خیر امت ہوگی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو شرائط ہیں، اور اگر کسی نے خیر امت کا فرد بننا ہے تو وہ اپنے اندر دیکھ لے، یہ دونوں شرائط پائی جاتی ہیں۔ جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں وہ خیر امت کا فرد، اور جس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، یعنی وہ امر بالمعروف کا کام کر رہا ہے، نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے، اور اللہ پر ایمان کامل ہے، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خیر امت کا فرد ہے، وگرنہ پھر وہ خیر امت کا فرد نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سپیسیفائی کر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیر امت جن لوگوں کو کہا گیا تھا، یہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی مزید وہ سپیسیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہاجرین کی جماعت، کہ مہاجرین یہ کام کرتے تھے کہ ان کا اللہ پر ایمان بھی کامل تھا، اور پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت میں اور ان کی مدح میں اتاری ہے، اور ان کا ایمان بھی کامل تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے۔
لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اسپیسیفکلی اگر مہاجرین یا صحابہ کرام کی جماعت کو بھی کہا ہو تو اولین مصداق تو ہیں ہی وہ، لیکن یہ اپنے حکم میں عام ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تک محدود نہیں ہے، وہ تو قیامت تک آنے والی ہے۔ اس لیے یہ جو نشانیاں ہیں اور یہ جو شرائط ہیں یہ قیامت تک کے لیے یہ اپلائی ہوں گی۔ جس شخص میں بھی یہ دونوں خصوصیات پائی جائیں گی وہ فرد خیر امت کا فرد ہوگا، جس گروہ کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ خیر امت کا گروہ ہوگا، اور جو امت من حیث الامت، ایک امت کی حیثیت سے یہ کام کر رہی ہوگی، وہ ہے امت جو امت محمدیہ ہے، اور وہی امت ہے جو خیر امت ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ مستقل نوعیت کی ایک ڈسٹنکشن مل گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ڈسٹنکشن ملی ہے وہ مستقل نوعیت، لیکن جو امتی ہیں وہ جب تک اپنے اس میرٹ کو پورا رکھیں گے، جب تک اس میرٹ پر پورا اترتے رہیں گے، وہ خیر امت کے افراد ہوں گے، اور وہ امت خیر امت کہلا سکتی ہے، اور اس کے اوپر وہ ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں نازل ہوں گی جو اللہ نے خیر امت کے لیے رکھی۔ لیکن جب یہ دونوں شرائط موجود نہیں ہوں گی تو جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارے حالات جو مرضی ہوں، پھر وہ خیر امت نہیں ہے، اور پھر اللہ سے کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک یا امتیازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص شان کا قطعاً کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کوئی توقع رکھ سکتے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جو اہل کتاب ہیں اگر وہ بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ فضلتکم علی العالمین کے مصداق تھے، اس سے پہلے اہل کتاب اس خیر امت میں اور فضیلتوں والی امت میں شامل تھے۔ اب یہ منصب چینج ہو کے امت محمدیہ کو مل گیا ہے، لہٰذا جو آ کے اس گروہ میں شامل ہو جائے گا اس کے لیے بہتر۔ تو اگر وہ اس گروہ میں شامل ہو، پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ فلاں گروہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب گروہ ہے، تو ظاہر ہے بہتر تو یہی ہے نا کہ جس کو معلوم ہو گیا وہ اس گروہ میں شامل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کنتم خیر امت، اب امت محمدیہ بہترین گروہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہی وہ گروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جُعِلَتْ امتی خیر الامم، میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بہترین پوزیشن حاصل کرنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی مشورہ دے رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی جنہوں نے سابقہ فضیلتیں انجوائے کی ہیں، اب اگر وہ امت محمدیہ کے رکن بن جائیں، ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں ایمان لاتے تو گناہ ان کا ہے، گھاٹا خسارہ ان کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان ہے، یا اللہ کو کیا نقصان ہے، یا اللہ کے دین کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، انہی کا اپنا نقصان۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کچھ لوگ ان میں سے مومن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ تھے، اور ان کے ساتھی اور بھی تھے، جو چند لوگ باوجود یہودی بیک گراؤنڈ ہونے کے اور عیسائی بیک گراؤنڈ ہونے کے اور بڑے تورات اور انجیل کے علماء ہونے کے باوجود یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ہے تو ملاقات ہوئی، 2-3 سوالات کیے، زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور سمجھ آ گئی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ حالانکہ عالم تھے تورات کے، اور پھر بعد میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت معاونت کرتے رہے، اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ عبداللہ بن سلام جو ہے یہ ان صحابہ میں سے ہے جو اپنی موت تک ایمان پر قائم رہے گا۔ پہلے ہی دے دی، یہ بشارت پہلے دے دی گئی تھی کہ یہ ان میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم المومنون، کچھ تو ان میں سے پکے مومن، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت ان کی بڑے نافرمان لوگوں کی ہے۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق نافرمان آدمی کو کہتے ہیں، جو فسق کرتا ہے۔ یہ بہت دفعہ یہ بات آ چکی اور یہ بار بار آئے گی پورے قرآن میں، تو یہ بات، یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ ایک چھوٹی سی نافرمانی کرنے والا بھی فاسق ہوتا ہے، بڑی نافرمانی کرنے والا بھی فاسق ہوتا ہے۔ فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے کو، جو شخص اطاعت سے نکلتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ لہٰذا چھوٹے فاسق بھی ہوتے ہیں، بڑے فاسق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بھی فرمایا جو کفار ہیں ہم الفاسقون، جو کافر ہیں وہی تو اصل فاسق ہیں۔
یعنی وہ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا اہل ایمان میں سے بھی فاسق ہو سکتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں باوجود ایمان کے دعوے کے. لہٰذا یہ فاسقوں کی مختلف قسم کی سٹیجز ہیں، اور یہ جو اکثرهم الفاسقون کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اگلی سٹیج کے نافرمان ہیں جن کو کفار کہا گیا. لن یضروکم الا اذی. اب چونکہ دیکھیں خیر امت تھی، ایک امت اس کو فضیلت ملی، اس سے فضیلت چھین لی گئی، اب یہ خیر امت کو دے دی گئی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ گروہ تو موجود ہے، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، اور وہ جو پوری بنی اسرائیل کی نسل موجود ہے، تو جن کی فضیلت چھن کے کسی اور کو ملی ہے وہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں بھلا؟ لہذا تصادم تو یقینی تھا، تصادم یقینی تھا، تصادم یقینی ہے، ان کی سازشیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. صرف وہ شخص چین سے بیٹھے گا ان میں سے جو امت محمدیہ کا رکن بن جائے. جو خیر امت میں آ جائے گا اس کو چین آ سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی شخص جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا جس نے سابقہ فضیلتیں انجوائے کی ہیں وہ کبھی بھی خیر امت کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا نہ تحویل قبلہ برداشت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعزاز برداشت ہے، نہ امت محمدیہ کا کوئی اعزاز برداشت ہے، نہ اس امت کا امن، چین، سکون، باہمی اتحاد، کوئی چیز ان یہودیوں کو برداشت نہیں ہے. لہذا ہر وقت وہ سازش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچے. یہ تصادم یقینی ہے، اور یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہونا نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے. ہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور وہ تو لگے ہوئے اپنے کام پر. لیکن خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ لن یضروکم الا اذی، تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے. لن یضروکم، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، سوائے تھوڑی تکلیف کے. ستائیں گے، ہمیشہ ستاتے رہیں گے، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچاتے رہیں گے، لیکن کوئی بڑا نقصان تمہارا کر سکیں گے یہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ کبھی بھی یہ تمہارا بڑا نقصان نہیں کر سکتے. البتہ چھوٹا چھوٹا نقصان، ستانا، یہ ہمیشہ جاری رکھیں گے اور تکلیف پہنچاتے رہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر کبھی تصادم اپنی آخری حد کو پہنچا کہ تمہارے ساتھ یہ لڑنے کے لیے آ گئے اور دو بدو لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی، جو ان کا مستقل وتیرہ ہے نا وہ تو سازشیں کرنا، کبھی فکری سازشیں، کبھی عملی سازشیں، کبھی کسی چیز کے ذریعے سے، کبھی کسی چیز کے ذریعے سے امت محمدیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش مسلسل کرتے رہنا. اور کبھی کبھی یہ صورت بھی آ سکتی ہے، عام طور پہ یہ آتی نہیں ہے. کبھی آپ دیکھیں گے نہیں کہ یہودی جو ہیں وہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے دو بدو لڑائی پہ آ جائیں. یہ ہمیشہ پراکسی وار لڑتے ہیں، یا کسی نہ کسی کے ذریعے سے لڑتے ہیں، کسی نہ کسی کو سہارا بنا کر، کوئی نہ کوئی ٹول بنا کر یہ لڑتے ہیں. ان کے پاس یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے دو بدو لڑائی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پیشین گوئی بتائی ہے، امت مسلمہ کو اعتماد دیا ہے کہ ہاں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تصادم کی آخری کیفیت بھی پیدا ہو جائے، دو بدو لڑائی ہو جائے، تو یہ بات یقین رکھنا ہے يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، یہ بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. یہ ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ دو بدو لڑ سکیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو ایمان چاہیے. یہ نہیں لڑتا، یہ جو ٹینک ہیں اور اسلحہ ہے اور ایٹم بم ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی، وہ نہیں لڑتی، جذبہ لڑتا. مرحوم جنرل حمید گل، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ چونکہ آرمی بیک گراؤنڈ کے آدمی تھے اور بہت بڑے شاندار آفیسر رہے، تو اکثر اپنی تقریروں میں موازنہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے پوری دنیا میں جب موازنہ ہوتا ہے نا، یہ طاقت کے
توازن کا، طاقت کی، یعنی جو آرمی کی طاقت ہے اس کا جب موازنہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنے ٹینک، کس کے پاس کتنے جہاز، کس کے پاس کتنے بم، کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی، اور اس کے پاس اتنی کمپیریزن ہوتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی، فلاں کے پاس اتنی، فلاں کے پاس اتنی، لیکن آخر پہ ایک مد بنی ہوتی ہے کہ کن کے پاس مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ جب وہ آتا ہے تو باقی ساری مدات میں امت مسلمہ جو ہے وہ لوگوں سے پیچھے ہے، لیکن جب آتا ہے کہ ان میں مرنے والے لوگ اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دینے والے لوگ وہ کتنے ہیں، تو ساری امتوں سے یہ امت بازی لے جاتی ہے کہ یہ تو ہر وقت تیار ہے اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے۔ تو اس سے طاقت کا توازن یہ امت مسلمہ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ دو بدو تمہارے سامنے آ کے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اس طرح کی لڑائی مول نہیں لیتے، ہمیشہ پراکسی وار، کہیں نہ کسی نہ کسی ملک کے ذریعے سے، کسی نہ کسی ایجنٹوں کے ذریعے سے، کوئی نہ کوئی سازشی قسم کی، اور فرمایا کہ سازشی قسم کی جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ بڑا نقصان انشاءاللہ نہیں ہو سکتا، بڑے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، چھوٹا موٹا نقصان ہے وہ برداشت کرتے رہیے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سبحان اللہ۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ذلت کے تین معنی، اہانت، تحقیر اور ضعف، یعنی رسوائی اور چھوٹا پن اور کمزوری، یہ مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، اب وہ رہے نہیں، فضیلت والے نہیں رہے، اب ان کے اندر چھوٹا پن ہے، کمزوری ہے اور ذلت و رسوائی ہے، اور یہ ان کے اوپر مسلط کی۔ ضربت کا مطلب ہے ماری گئی ہے، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا، اب یہ جہاں بھی پائے جائیں، یہ جو قرآن کا اشارہ ہے نا اینما ثقفوا، اس کا مطلب یہ ہے یہ پوری دنیا میں پائے جائیں گے۔ کبھی یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کہیں آپ کو یہ ایک جگہ پہ مجتمع نظر آئیں، یہ ہر جگہ پہ پائے جائیں گے، لیکن جہاں ان کا اجتماع ہو وہاں بھی، جہاں یہ انفرادی طور پر ہوں وہاں بھی ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر دو استثنائی صورتیں ہیں کہ یہ جہاں بھی گئے ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، پھر یہ سروائیو کیسے کریں گے؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کے سہارے یا پھر لوگوں کے سہارے، دو سہارے البتہ ان کو میسر آتے رہیں گے، تو یا ان کی سروائیول اللہ کے سہارے ہوگی، ہے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر، تو پھر یہ زندہ کیسے ہیں، قائم کیسے ہیں، اور کیسے ان کا جو سروائیول کیسے چل رہی ہے؟ تو فرمایا یا تو اللہ کے سہارے، الا بحبل من اللہ، حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، یا کوئی معاہدہ، یا کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو ایک کو دوسرے سے منسلک کر دے اس کو حبل کہتے ہیں۔ لہذا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کا سہارا ان کو ملے یا پھر لوگوں کا سہارا ملے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور جب بھی یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، گویا ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کا غضب ہوا۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت بھی طاری کی گئی۔ مسکنت کا مطلب ہے فقیری ان کے اوپر طاری کی گئی کہ یہ خود اوریجنلی کہیں کے نہیں رہے۔ مسکنہ کا مطلب یہ ہے، مسکنت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، کسی ایک جگہ کو آپ اپنی جگہ نہ کہہ سکیں۔ اور مسکنت کا ترجمہ کیا جاتا ہے فقیری، تو فقیری یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، تو وہ فقیر ہوتا ہے۔ فقیر اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، لیکن اس کی ضرورت ختم نہ ہو، پھر بھی وہ اس کی ضرورتیں بڑھتی رہیں،
لہٰذا آپ بڑے بڑے فقیر نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے ارب پتی فقیر بھی ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت ان کا کوئی شمار قطار نہیں ہوتا لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، تو ان کے اوپر وہ مسکنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر مسلط کر دی گئی ہے، ذلت ان کے اوپر عذاب کے طور پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور اب فرمایا کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، دنیا کائنات میں جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے تو یہ دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ان کی سروائیول ہو رہی ہوگی اور یہ قائم ہوں گے۔ حبل من اللہ اور حبل من الناس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے، حبل من اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بات مان لیں، اللہ کی بات مان لیں تو اللہ کا سہارا ملے گا نا، یعنی اللہ سے منسلک ہو جائیں تو اللہ کا سہارا لے لیں۔ اللہ کا سہارا اس وقت ملتا ہے جب آپ اللہ کی بات مان لیں، گویا مسلمان ہو جائیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان نہیں ہوتے تو او حبل من الناس، تو یا پھر ایسا کریں کہ کچھ لوگوں کو ٹیکس دے کر ان کی ماتحتی قبول کر لیں۔ حبل من الناس جیسے اگر اسلامی ریاست ہو اور اسلامی ریاست میں کوئی بھی غیر مسلم رہنا چاہے تو وہ ذمی بن کے رہ سکتا ہے، اور ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو یا اسلامی ریاست کو وہ ٹیکس ادا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ لہٰذا جب وہ ٹیکس ادا کرے گا، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے گا، یہ انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امتیاز دیا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کا ایک ذمہ دار شہری وہ اگر کسی کو پناہ دے دیتا اور پناہ دے کے ریاست کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، تو اس شریعت اسلامیہ اس پناہ کا اعتبار کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس کو پناہ دے دے یا امت مسلمہ یا اسلامی ریاست کے اندر وہ ٹیکس دے کر ذمی بن کر رہنا قبول کر لیں، تو ایک تو صورت ان کے باقی رہنے کی یہ ہے کہ وہ یوں رہیں گے حبل من اللہ و حبل من الناس، یا اللہ کے سہارے مسلمان ہو جائیں، یا پھر لوگوں کے سہارے کہ مسلمانوں کو ٹیکس دے کے ذمی بن کے رہیں، یا پھر غیر مسلموں کو ٹیکس دے کے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں اور ان کی مسلمانوں کا کوئی سہارا نہ لیں۔ ناس چونکہ عام ہے نا، اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں اور اس کے ذریعے سے وہ رہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ہاں، امت مسلمہ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا کفار کا، چاہے وہ مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جب انٹریکشن ہوگا تو وہ اگر جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور امت مسلمہ کی اسلامی ریاست کی ماتحتی قبول کر لیں۔ جب وہ ماتحتی قبول کر لیں گے تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پھر ان کو رہنے دیا جائے، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ یہ ہے معنی وحبل من اللہ وحبل من الناس۔ شاہ عبد القادر موضع القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حبل سے مراد معاہدہ ہے، بلکہ انہوں نے حبل سے مراد لکھا ہے دستاویز ہے، ڈاکومنٹ، یعنی یا تو یہ اللہ کی ڈاکومنٹ پر عمل کریں اور یا پھر یہ لوگوں کی ڈاکومنٹ پر عمل کریں۔ اللہ کی ڈاکومنٹ کیا ہے؟ یا اللہ کو قرآن ہے یا پھر تورات جو ان کو ملی تھی۔ اگر یہ واقعتاً عمل کریں، جو سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اگر یہ ان اقام التوراۃ والانجیل، اگر یہ انجیل اور تورات کے احکام کو قائم کریں تو اللہ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر یہ تورات پر عمل کریں تو بھی ان کی سروائیول ہے، یہ حبل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی دستاویز پر عمل کریں۔ وہ حبل من الناس کا مطلب ہے کہ کچھ ممالک کی دستاویزات کی پابندی کریں، کسی کا پاسپورٹ لے لیں، کسی کی امیگریشن لے لیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، تو پھر ان کی سروائیول ہے۔ اس لیے جو بظاہر اگر ان کی کسی حکومت کو یا ان کی کوئی جو مالی پوزیشن ہے وہ دیکھ کر کسی کو غلط فہمی ہو کہ یہ تو پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں حکمرانی نہیں کر رہے، اللہ کے اس حکم کے مطابق ذلت و مسکنت کی زندگی ہے، یا تو کسی ملک کے ڈاکومنٹ کی وجہ سے ان کی سروائیول ہو رہی ہے،
اور یا پھر یہ کچھ تورات پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے سروائیور ہو رہی، وگرنہ ان کے حالات اسی طرح کے ہیں۔ آپ اگر تاریخ ورلڈ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ان کا ہے نظریاتی طور پر بنا ہوا ملک، وہ ایک تو اس کی سٹیبلٹی کی بات ہے، اور دوسرا وہ جو قائم ہے یا امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی وجہ سے قائم ہے یا کسی ملک کی وجہ سے قائم ہے، لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہودیوں کو تحفظ دینے والے عیسائی ہیں، تو حبل من الناس ہے۔ ساری عیسائی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں، اور پروٹیکشن دیتی ہیں اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں کسی چودھری نے کوئی غنڈہ پالا ہوا ہو تو وہ اپنے بدماش کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، پولیس کی پروٹیکشن دیتا ہے، ہر طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام لینا ہوتا ہے۔ سارے جرائم کو نظر انداز کر کے وہ اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہی صورتحال ان کی ہے، وگرنہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت، اور آخرت میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی ہے۔ اور پھر وجہ بتائی مسلط کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کسی قوم کو مغضوب علیہم اللہ تعالیٰ خود سے نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے کردار سے بنتی ہیں۔ وجہ علت بتائی ہے، فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق۔ یہ اس لیے مغضوب علیہم اس لیے ہوئے، ضربت علیہم الذلہ اس لیے ہوا، ضربت علیہم المسکنہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یہ تھے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے تھے انبیاء کو۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ سابقہ انبیاء کے بھی دشمن ہیں، یہ ہمیشہ نبوت کے دشمن رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر سورہ الانعام، سورہ اعراف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ یہ دشمنی صرف آپ کی نہیں ہو رہی۔ تاریخ میں جب بھی کبھی کوئی نبی آیا ہے تو جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اس قوم کے پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ کمزور لوگ بیچارے ابتدان وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، تو نبی پاک بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو شیاطین جن و انس ہیں، یعنی جنوں میں سے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی شیاطین، وہ ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کی مخالفت بھی شیاطین جن و انس کر رہے ہیں، یعنی صرف انسان نہیں کر رہے، جنوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہیں جو آپ کی نبوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، نبیوں کو قتل کر دینا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا۔ وہ نبی جو خیرخواہی کرتے ہیں امت کی اور جو ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنانے کے لیے آتے ہیں، ان کو قتل ہی کر دینا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس قدر شدت کی مخالفت اور اس قدر شدت کی دشمنی نبیوں کی دعوت کی، یہ سوائے ان یہودیوں کے اور کسی نے نہیں کی، یا اگر تاریخ میں کبھی کسی نے کی ہے تو ان کا انجام بہت ہی برا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہ علت العلہ بتائی گئی، علت العلت یعنی ذلت و مسکنت اور اللہ کے غصے کی وجہ قتل انبیاء ہے اور کفر آیات۔ لیکن کفر آیات اور قتل انبیاء کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ان کی نافرمانی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ چونکہ نافرمان تھے، بات ماننی کوئی نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں ماننا، نبی کا حکم بھی نہیں ماننا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ہمیشہ زیادتی کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی عصیان و اعتداء، نافرمانی اور زیادتی
اصل بنیاد ہے۔ گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قومیں نافرمانی اور زیادتی کی روش پر چل پڑتی ہیں نا، یہ آگے جا کے وجہ بنتا ہے اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا۔ تو اللہ کے نبیوں کو کوئی قتل کرے کوئی امت، یا اللہ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کرے، وہ پھر وجہ بنتی ہے ذلت و مسکنت اور اللہ کے غضب کی۔ یہ گویا ایک ٹریل بنتی ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر کبیر کے اندر باقاعدہ تفصیل وہ اس سے ایک دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو، یہ دیکھیں کانٹینیوس پروسیس ہے۔ ایک پروسیس ہوتا ہے کانٹینیوس، ایک ہوتا ہے کانٹینیول۔ کانٹینیوس ہوتا ہے مسلسل، یعنی ایک چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے۔ کانٹینیول ہوتا ہے متواتر، درجہ بدرجہ ہوتی رہے، ایک سٹیج پھر اگلی سٹیج پھر اگلی سٹیج پھر اگلی سٹیج۔ یہ جو انسان کی اللہ سے دوری اور اللہ کا قرب، یہ دونوں کانٹینیول پروسیس ہیں۔ یعنی انسان جب اللہ کے سے دور ہوتا ہے تو پھر ہوتا چلا جاتا ہے درجہ بدرجہ، دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو آداب ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اگر کوئی شخص وہ آداب کی پابندی ترک کر دے اور اپنی زندگی کی روش یہ بنا لے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سنتیں ترک کرنے پر تل جاتا ہے، سنت کے ترک کرنے کا ارتکاب انسان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ عام آداب پھر آگے سنت کا ترک کرنا، اور جس کو سنت ترک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ وہ پھر فرائض بھی ترک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کے فرائض بھی ترک ہونا شروع ہو جائیں اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ دیکھیں ابتدا میں آپ کسی کو کہیں فرائض ترک کر دو تو وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہی اس کے قدم ہیں، وہ درجہ بدرجہ لے کے جاتا ہے۔ ایک دم کسی کو کہے مومن آدمی بیٹھا ہو بڑے آرام سے اور اللہ کی بندگی کر رہا ہو، اس کو آ کے شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اٹھو جا کے کسی نبی کو قتل کر دو، وہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے۔ تو پہلے ترک آداب ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرواتا ہے انسان، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ آتا ہے سنتیں ترک کرنے کا، اور جب انسان سنتیں بھی ترک کرنے پر تل جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ترک فرائض کا مرحلہ آتا ہے، اور جب ترک فرائض پر بھی انسان مطمئن ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ فرمایا پھر اس کے بعد تو ایک ہی بات ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ دین کی جو بنیادیں ہیں اور شریعت کی جو اوورال پوری شریعت ہے، اس کی جو فکری بنیادیں ہیں، انسان اس کی توہین کا ارتکاب کرنے پر تل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا طرز عمل اختیار کر لیں کہ دین کی توہین بھی آپ کے اطمینان کا باعث ہو، عام طور پہ جو بات ہم سننا پسند نہیں کرتے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے۔ ترک آداب، ترک سنن امام راضی کے مطابق، پھر ترک فرائض، پھر اہانت دین و شریعت، اور اس کے بعد کفر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ کفر ہے۔ اور جب انسان کفر پر پہنچتا ہے تو پھر نبیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ شیطان کے خطوات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، آپ صرف نماز سے ہی سمجھ لیں، نماز شریعت اسلامیہ کا پہلا عملی فریضہ ہے کہ جب بھی شہادتین کے بعد جو پہلا عملی فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز۔ انتہا کیا؟ انتہا بھی نماز ہے، ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب ابتدا ہو تو پڑھنا مشکل لگتی ہے، اور جب انسان عروج پہ پہنچ جائے تو پھر چھوڑنے پر اتنی تکلیف ہوتی ہے جو شروع میں پڑھنے پر نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آدمی کو تکبیر اولیٰ مس ہو جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شروع میں اتنی نماز پڑھنی مشکل نہیں لگتی تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ آدمی وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کام وہی ہیں لیکن انسان ان کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ اس لیے
میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ شیطان سے بچنے کا جو شریعت اسلامیہ نے طریقہ بتایا ہے نا، شیطان کے حملے سے بچنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ڈیفنس لائنز بنائیں۔ یہ جو امام راضی کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں ڈیفنس لائن ہے۔ جس شخص نے اپنے ارد گرد سنتوں کا حصار نہیں بنایا، صرف فرائض پورے کرتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ شیطان کی اپروچ میں ہے۔ پہلا حملہ اس کا ہوگا تو فرائض پر ہوگا۔ لہٰذا جس نے اپنے ارد گرد سنتوں کی ڈیفنس لائن بنا لی، تو پہلی ڈیفنس لائن فرائض تھی، دوسری ڈیفنس لائن ہو گئی سنتوں کا حصار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور وہ آداب و نوافل کا دائرہ بنائے، ایک اور ڈیفنس لائن بنائے۔ لہٰذا اپنے ارد گرد جتنی ڈیفنس لائن وہ مضبوط کرتا چلا جائے گا، درجہ بدرجہ وہ شیطان سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آداب اور مستحبات اور پسندیدہ چیزیں اور نوافل ان کا انسان اہتمام کرنا شروع کر دے اپنی زندگی میں، تو اگر شیطان کبھی حملہ کرے گا بھی تو وہ حملہ تو اس پہلی ڈیفنس لائن پہ کرے گا نا۔ اگر کبھی کوئی ڈیمیج ہوگا تو مستحبات ڈیمیج ہوں گے، نوافل میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ حصار بنایا ہی نہیں ہے، اگر آداب، مستحبات، نوافل یہ ڈیفنس لائنز ہیں ہی نہیں، سنت ہے، تو ڈائریکٹ پہلا اثر سنت پر پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں سنت کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، چاہے وہ پڑھنے والی سنتیں ہوں چاہے عمل کرنے والی سنتیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بس فرائض پورے کرتے رہیں، کبائر سے بچتے رہیں، بس اس سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ ہو جائے گی شاید، بیس لائن یہی ہے، لیکن اس بیس لائن کو تحفظ دینے کے لیے آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وگرنہ آپ پھسلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر صرف فرائض لے کے پھرتے ہیں کبائر سے بچتے ہوئے، تو ڈائریکٹ شیطان کی اپروچ میں آپ کے فرائض ہیں۔ لہذا پہلا حملہ ہوگا تو آپ کے فرائض جو ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے، فرض پر حملہ ہوگا۔ لہذا ڈیفنس لائن بنائیں۔ یہی بتایا ہے علت اور پھر علت العلت، کہ ان کی ذلت و مسکنت اور غضب کی علت کہ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو قتل کیا، کفر کیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، عصیان و اعتداء کے ذریعے وہاں پہنچے۔ جو ابتدا ہوتی ہے ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے ہوتی ہے، چھوٹے گناہ سے ہوتی ہے، انسان آہستہ آہستہ بڑے گناہ پہ پہنچتا ہے، اور اس لیے یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ یہ 3 آیات میں نے اکٹھی پڑھی ہیں، پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں ہیں، یعنی ان کی مذمت بیان کرنے کے بعد اور ان کے کردار کی جو شدت ہے دین دشمنی میں وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سارے برابر نہیں ہیں، یعنی سارے کے سارے بنی اسرائیلی، سارے کے سارے ایک نسل کے لوگ، یا سارے کے سارے یہودی اور عیسائی یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والا ہے، حق پر قائم ہے، اور وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سرگرمی دکھاتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ ہیں ہی صالحین میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو کوئی بھی نیکی کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی قدردانی کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے کہ کون کون اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سب جانتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کی ہے علامہ طبری نے اپنی تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو یہودیوں میں سے تھے اور مسلمان ہو گئے، یہ ان کے لیے نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ لیسوا سواء، کہ یہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والے ہیں، راتوں کو پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان میں بھی کامل ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو متقین ہیں اور صالحین ہیں، تو گویا ان کے اندر بھی صالحین ہیں۔ یہودی رہتے ہوئے بھی صالح ہو سکتا ہے اور متقی ہو سکتا ہے، عیسائی رہتے ہوئے بھی متقی اور صالح ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی مدح میں بتائی گئی۔ یہ بات بھی، یہ مفہوم بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت جو یہ کردار رکھنے والے تھے وہ اللہ کے ہاں محبوب بندے ہو سکتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو اب اس کے بعد، کیونکہ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر تورات اور انجیل کو بھی فرمایا ہے فیہا ہدی و نور، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہدایت اور نور روشنی تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ من قبل ہدی للناس، یہ تورات اور انجیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے، اب نہیں ہے، اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور قرآن نازل ہونے کے بعد اب ڈسٹنکشن اور امتیاز اور خصوصیت صالحین اور متقین کی صرف یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول نے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ تینوں آیات متقین تک یہ نازل ہوئیں اس وقت ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تو یہودیوں نے ان لوگوں کے کردار کے بارے میں بری باتیں کرنی شروع کر کہ یہ لوگ تو تھے ہی ایسے، یہ ہمارے ساتھ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ پہلے ہی ان کے حالات ایسے تھے، اور ان کے کردار کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں انہوں نے مختلف باتیں کی کہ یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کا عقیدہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ پہلے ہی عمل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے بدترین لوگ یہ تھے جو مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ان کے کردار کشی کرتے تھے، اور ان کی کردار کشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ 3 آیات نازل فرمائی کہ یہ لوگ، تم تو کہتے ہو کہ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ صالحین لوگ ہیں، یہ متقین لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے جو کردار اپنایا، دیکھیں نا، متقی اور خیر اور بہتر اور صالح اور جتنے جو اس طرح کی سپرلیٹو ڈگریز ہیں، ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کنتم خیر امت، بہترین امت کیسے بنتی ہے، یعنی شرط کیا ہے، 2 شرائط تھی نا وہاں پہ، ایک ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ایمان اپنے پوری جزیات کے ساتھ مراد ہوتا، چاہے ایمان باللہ کی بات ہو، چاہے ایمان بالرسالہ کی بات ہو، چاہے ایمان بالآخرہ کی بات ہو، جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو ایمان ایک مرکب چیز ہے اور وہ اپنی ساری جزیات کو شامل ہوتا ہے، چاہے ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ ایمان کے جتنے اجزاء ہیں ایمانیات کے، اس میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی سارے ایمان کے انکار کے مترادف ہے، لہذا اس کا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ تو ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 کام ہیں، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو خیر امت کا فرد ہے، ہم پہلے پڑھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے یہ 2 شرائط پوری کر لی وہ خیر امت میں سے ہے، اور جس نے یہ شرائط پوری نہیں کی وہ خیر امت میں نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے کردار کو اس آئینے میں دیکھ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مدح کی ہے، یہ جو یہودی بیک گراؤنڈ والے مسلمان ہو گئے تو ان کی مدح کی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرٹ ان کے اندر موجود ہے، دونوں شرائط موجود ہیں۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، گویا ایمانیات میں کامل ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سرگرمی دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالح لوگ ہیں، یہ مدح ہے ان لوگوں کی۔